السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے احباب ذوق شوق سے نال دو چار مرتبہ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا خیر خلق اللہ۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا۔ سب آنکھوں ذرا۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا۔ سارا شعر میں پڑھا گا، علی مولا تسا کہنا ہے۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا۔ نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا۔ اور پکاروں میں علی مولا، تجھے کیوں درد اٹھتا ہے؟ سبحان اللہ آکھ سکتے ہو تو ایک بار یا سبحان اللہ۔ پکاروں میں علی مولا، تجھے کیوں درد اٹھتا ہے؟ نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا۔ نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا۔
مولا اللہ جل مجدہ دی حمد و صلاۃ و بعد نبی اکرم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو آج دی حسین خوبصورت سالانہ محفل پاک جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہیں دعا ہے اللہ کریم ساڑی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے جناب بھائی محمد عابد بندے شاہ صاحب آصف بندے شاہ صاحب جناب چودھری محمد عمران ڈھلو صاحب جناب ڈاکٹر ساجد علی صاحب اتاری دیگر احباب نے اس خوبصورت محفل پاک دا حسین اہتمام و انصرام فرمایا ہے دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی اس حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے میں سارے دے فردن نام تو کچھ تو واقف ہاں کچھ تو نہیں بھی واقف لیکن میرا اے یقین ہے کہ جنہ دی محفل سجائی ہے نا وہ سارے دے نامانو جان دے رہے بغیر اسے لمبی چوڑی تمہید دے چونکہ ٹائم کافی ہو گیا تقریباً 11 ہو گیا جی 11:15 ہو گیا تو اسی 11ویں والے نو منن والے ہاں تے 12ویں والے کول ہوندیاں ہویا اساں ایک کول جانا ہے سمجھتے کیا ہے ہی ہونا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بھی حاضر ہویا آقا کریم علیہ السلام نے میں نے ارشاد فرمایا علی جی آقا فرمایا میرے غلام اللہ دی بارگاہ وچ اینا لفظاں نال دعا منگیا کر اینا لفظاں نال اللہ دی بارگاہ وچ کی کریا کر دعا منگیا کر آپ کہنے نے میں عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کیڑے لفظاں نال دعا منگا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دعا کریا کر اللہم اجعل لی عندک عہدن واجعل لی فی قلوب المؤمنین مودہ اے اللہ اپنی بارگاہ وچ میرے واسطے عہد لکھ چھڑ ایمان آلیاں دے دلاں وچ میں علی دی محبت نو پا دے سبحان اللہ ایمان آلیاں دے دلاں وچ میں علی دی محبت نو پا دے فرماندے نے سرکار نے میں نو اے دعا سکھائی میں انج ہاتھ اٹھا کے دعا منگی فرماندے نے ادھر میں دعا منگی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے ادھر مولا علی دعا منگی فنازل جبریل میں آج میرا ارادہ ہے علی فی القرآن پڑھنے سبحان اللہ علی فی القرآن میں قرآن چو دسنا بھئی علی کتھے کتھے وے جب میں تسا سبحان اللہ کی میرا خیال ہے کھڑے ہو گئے سلام ہی پڑھ لئیے سبحان اللہ جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرما دینے جڑے ویلے میں دعا منگی میں کیا اللہم اجعل لی عندک عہدا واجعل لی فی قلوب المؤمنین
المؤمنین مودہ یا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر میرے واسطے عہد لکھ دے ایمان والےاں دے دلاں دے اندر میری محبت پا دے ادھر علی پاک نے دعا منگی ہے فنادى جبریل اسے ویلے جناب جبریل آ گئے آ کے عرض کر دینے سونے اللہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اللہ فرماتا ہے بے شک او لوگ ان الذین آمنوا بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے وعملوا الصالحات جنہ چنگے کم کیتے نے اللہ فرماتا ہے سيجعل لهم الرحمن ودا اللہ فرماتا ہے ان قریب اسی اونا دی محبت ایمان آلیاں دے دلاں وچ پا چھڑا گے اسی ایویں اج علی علی نہیں پہ کر دے ایویں علی علی نہیں پئی ہوندی یارا رب کائنات نے ایمان آلیاں دے دلاں وچ علی دی محبت پائی ہوئی ہے ایسے بات اسی آنے زمین بولی زمن بولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا ادرا سجات ایتھے رکھ کے رکھنا ہے زمین بولی زمن بولا جنہ جنہ اینج ہاتھ چک کے علی دا ذکر کیتا ہے نا یا اللہ ایسے سال اس بندے نو نجف اشرف بولا مولا علی دی قبر دے کول کھلو کے آنکھیں زمین بولی زمن بولا علی مولا زمین بولی زمن بولا زبان کے ساتھ دل بولا علی والا گرامی قدر حضرات کون علی ہے علی کون ہے آؤ حدیث مبارکہ سماعت کرنا جامع ترمذی دے اندر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ نو نقل کر دینے السوائق دے اندر امام ابن حجر مکی حیدمی نے لکھیا سیار و اعلام نبلا دے اندر امام صحبی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک نو لے کے آئے تاریخ بغداد دے اندر علامہ امام خطیب بغدادی نے لکھیا اسد الغابہ دے اندر امام جزری نے لکھیا ہے تفسیر روح المعانی دے اندر علامہ سید محمود علوسی البغدادی سے روایت لے کے آئے تاریخ الخلافہ دے اندر علامہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا حضرت علی المرتضی شیر خدا دی عظمت سماعت کرنا تو آڈے دے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی نو فرمایا علی سن لے لا یبغضو کا مؤمنون ولا یحبو کا منافق فرمایا علی کوئی ایمان والا تیرے نال بغض نہیں رکھ سکتا تے کوئی منافق تیرے نال پیار نہیں کر سکتا خدا دی عزت دی قسم ہے آج جیڑا علی علی سچے دلوں کر دائے نا وہ منافق نہیں ہو سکتا جیڑا بھی علی علی کر دائے مصطفیٰ دا سچا عاشقی ہو سکتا مصطفیٰ کریم دا سچا عاشقی ہو سکتا ہے اوئی علی علی کر دے اوئی علی علی کر دے گرامی قدر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا عظمت دے کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی بن
عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ حب علی بن ابی طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب او کما قال علیہ السلام۔ عبداللہ ابن عباس فرمانے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حب علی بن ابی طالب یأکل الذنوب، فرمایا علی دی محبت گناہاں نو انج کھا چھڑ دیئے، فرمایا جویں اگ سکی لکڑی نو کھا جاندی۔ علی دی محبت علی دی محبت علی دی محبت سرکار نے فرمایا اے گناہاں نو انج مکا چھڑ دیئے، فرمایا جویں اگ سکی لکڑی نو مکا چھڑ دی۔ گرامی قدر حضرات، کون علی نے؟ علی شیر خدا نے حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا حدیث دے الفاظ سماعت کرے آجے اور راوی دیکھے آجے اس حدیث دا کون ہے؟ روایت دے الفاظ نے ان عمر بن الخطاب، ان عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی براءۃ من النار او کما قال علیہ السلام۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے نے نبی پاک نے فرمایا حب علی، فرمایا علی دی محبت براءۃ من النار، فرمایا دوزخ تو نجات دیواندی ہے۔ علی دی محبت فرمایا دوزخ تو نجات دلوا دینے، اے جننے بیٹھے نے سارے دوزخ تو نجات لینا استیتی علی علی کر دے پہنے۔ اللہ اکبر۔ لو جی میں دو حدیثاں اور پیش کرنی ہیں تو اس تو بعد پھر میں متواتر قرآن دی آیتیں پڑھنی ہیں تو اٹھے سامنے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آیتیں پڑھنی سنیا جدرہ حدیث پاک درہ سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک پہلی مرتبہ یہ حدیث پاک پڑھی، میں کیا چلو اے چل کے ساتھ چاکا لینے سنانے ہیں۔ اے نکی جی کتاب ہے چھوٹی جی، میں آگے بھی ادا والا کئی باری پیش تو آٹے سامنے کیتا ہے۔ امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، چھوٹی جی کتاب ہے، ہمیں ایڈیاں کتاباں ہونا تو صرف 80 کوئی بن دیاں، 80 جلدان دی کتاب ہے امام ابن عساکر دی۔ او دی جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 319۔ حدیث پاک پڑھا جی، سبحان اللہ، ایک باری پھر بولے آج حضرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا گوش ماشاءاللہ۔ لو جی ذرا چاسن حدیث سننی ہے، پتہ لگے بھئی 7 چاکا لیں حدیث پاک سنی ہے۔ لو جی سنیں، امام ابن عساکر نے جلد 42 صفحہ 319 تے حدیث پاک لکھی۔ عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله إلى امرأة من الأنصار فجلسنا في نقل لها فقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع أبو بكر فبشرناه ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع عليهم عمر فبشرناه ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وجعل ينظر وجعل میرے والے دیکھو گے تو سمجھ بھی آ جائے گی وجعل ينظر بين النخل ويقول اللهم إن شئت جعلته عليا فقال طلع علي أو كما قال عليه
جناب سیدنا جابر بن عبداللہ فرمانے نے خرجنا مع رسول اللہ آندے نے اسی ایک دن اللہ دے نبی دے نال نکلے ایک دن اسی سرکار دے نال باہر نکلے مدینہ شریف تو توجہ نال سنیا فرماندے نے خرجنا ہم نکلے مع ساتھ رسول اللہ اللہ دے رسول دے نال اسی باہر نکلے الامرأۃ من الانصار انصار دی ایک عورت فرماندے نے او دا ایک باغ سی اسی اس باغ چلے گئے جلسنا فی نخل اللہ اسی جا کے وہ کھجوراں والے باغ وچ بہ گئے کیسا وہ سما ہوئے گا جدو اللہ دے نبی بھی بیٹھے ہون گے تے سامنے صحابہ بھی بیٹھے ہون گے میرے والے دیکھا جدا بڑے میری تمنا بھی جو بابا پوترے نو کہانی سناندہ ہے نا تو انو حدیث میں انج کر کے سنا ذرا فرماتے نے سرکار بیٹھے اسی سامنے بہ گئے کہندے نے اسی بیٹھے ہوئے اچانک سونے دی موج آئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام فقال میرے آقا نے فرمایا یتلو علیکم رجل من اہل الجنہ سرکار نے انج ویکھ کے فرمایا میرے غلاموں ایس بوئے وچوں ہونے ویکھیا جے ایک جنتی بندہ آن والا جے بھائی آباد مینوں نہیں پتا علم غیب کیڑی شے دا نام ہے میں نہیں جانتا مینوں نہیں پتا اج تک نہیں سمجھ لگی علم غیب کیڑی شے دا نام مولوی رکھ بیٹھا فرمایا یتلو علیکم رجل من اہل الجنہ فرمایا ایتھوں ہونے ایک تواڈے وال جنتی بندہ آن والا جے صحابہ کہندے نے ساڈیاں نظراں لگیاں بوئے تے آندے نے اسی بیندے ساں اساں آکھیا کسے ہور دی گل غلط ہو سکدی ہے پر ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں آندے نے ساڑیاں نظراں اس دروازے ول لگیاں کہ سرکار فرمایا ایتھوں ایک جنتی بندہ آن والا ہے آندے نے اسی ویکھ رہے ساں اساں ویکھیا کیے اس بوئے جو جنتی کیڑا آئے گا آندے نے ساڑیاں نگاہاں اس دروازے ول سن اساں ویکھیا فطلع ابو بکر ہائے فرماندے نے ویکھیا دروازے چو جناب صدیق اکبر آ گئے کہندے نے جدوں صدیق اکبر آئے نا فبشرناہ اساں کہ ابو بکر مبارک ہوئے سونے فرمایا سا جے کہ جنتی آن والا ہے کہندے نے صدیق اکبر نو کیا صدیق اکبر بہ گئے اچھا سرکار دی بارگاہ جناب صدیق اکبر بہ گئے تے انہاں دے بہن دا انداز پتہ کی ہوندا سی گوڈے مودے مارنے تے انج ویکھنا تے تمنا انہاں دی کی ہوندی سی النظر الی وجہ رسول اللہ سونیا تمنا میری یہ وے کہ نظر میری ہوے چہرہ تہاڈا ہوے تے میں ویکھاں اینو بھائی عابد صاحب میں اپنے لفظاں وچ اج کل انج بیان کردا پیا صدیق اکبر آندے ہوندے سن سونیا صدیق دی تمنا اے وے میں چاہندا اے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حسرت یہی ہے تمنا حضور آپ کو صدیق اکبر بہ گئے میرے آقا کریم نے پھر فرمایا یتلو علیکم
رجل من اہل الجنہ فرمایا ہونے پھر ایک جنتی آنے والا ہے سرکار دا درائے رحمت آج جنتاں میرے نبی ونڈن تے لگے سکے فرمایا ایک جنتی بندہ آنا صحابہ کے حضرت جابر بن عبداللہ کہنے سا پھر آنجے بیکھیا بھئی ہون کیڑا خوش قسمت آئے گا کہنے نے ساڑیاں نگاہ دروازے والسر فتالا عمر حضرت عمر بن خطاب آگئے فبشرناہو اسانانو بشارت دے دیتی او بھی بے گئے کول اگلے پیسہ کمال لفظ سرکار علیہ السلام نے جدو دو مرتبہ فرمایا جنتی آ رہے ہیں جنتی آ رہے ہیں ایک باری صدیق اکبر آئے ایک باری حضرت عمر آئے تیسری باری پھر میرے آقا نے فرمایا میں جملہ بڑا ہولا جا بولنا پھر جملہ ہوئی سرکار نے فرمایا یطلعو علیکم رجل من اہل الجنہ فرمایا ایک پھر جنتی آنا رہا دو مرتبہ پہلے فرمایا تیسری مرتبہ فرمایا پہلی باری فرمایا تو سرکار نے جو فرمایا تواڈے والے کی جنتی آنا رہا ابو بکر آ گئے دوجی باری پھر فرمایا کہ جنتی آنا رہا حضرت عمر آ گئے جدو تیسری مرتبہ فرمایا نا کہ لفظ بڑے دلچسپ نے فرمانے نے تیسری باری سرکار نے فرمان تو بعد نا وَجَعَلَ يَنْظُرُ بَيْنَ النَّخْلِ وہ جڑے کھجوراں دے بوٹے سن نبی پاک اپنی جگہ تو انج اٹھ کے نہ تے انج انہاں کھجوراں دے بوٹیاں وچوں انج ویندے نے پے انج ویکھدیاں سرکار نے پتہ کی فرمایا وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِن شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا یا اللہ جے تو ہون آن والے نو علی بنا چھڑے تے پھر تے کیا ہی گل ہے یا اللہ جے ہون آن والے نو علی کر دے تے کیا ہی بات آپ فرماندے نے جدوں سرکار دو عالم نے اینی دعا منگی اللہم ان شئت جعلتہ علیہ یا اللہ آن والے نو علی بنا دے فرماندے نے اساں ویکھیا اے فتلا علی دروازے وچوں مولا علی ہوئی آگئے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آگئے میرے ایک برادر طریقت نے شاعر بڑے اچھے انہاں شعر بڑے کمال لکھے نے اے سنیا جانا ہے یہ عقیدہ بھی ہے تے ٹھکائی بھی ہے عقیدہ بھی ہے ٹھکائی بھی ہے تے منقبت بھی ہے اے درہ بیر بڑی آستہ جی آلی ہے تے لفظہ مل غور کرو جی ڈاکٹر صاحب درہ تیان نہ سنیں جی درہ شیر کہندے نے عجائبات کا مظہر عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا خجل دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا خجل دا معنی ہے چبل دماغ عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا خجل دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا کسی بزرگ کی صحبت میں کسی بزرگ کی صحبت سے فیض حاصل کر علی کتابوں کو پڑھ کر سمجھ نہیں آتا اللہ اکئی صرف کتابہ جرے دنے علی میں پتر کتابہ پڑھنا علی سمجھ نہیں ہونا علی نو ایتھو منیے پھر سمجھ ہوتا ہے علی کی گرامی قدرات کیا علی المرتضی دی شان ایک حدیث مبارکہ اور سماعت کرنا اس نو بھی امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق اندر نقل فرمایا جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 259 ان عبداللہ ابن عباس قال کنت انا و ابی العباس ابن عبد
عبد المطلب جالسين عند رسول الله استدخل علي بن ابي طالب فسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبش به وقام اليه فاعتنقه وقبل بين عينيه واجلسه عن يمينه فقال العباس يا رسول الله اتحب هذا فقال النبي يا عم رسول الله والله لله اشد حبا له مني ان الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب هذا او كما قال عليه السلام. پڑھے نے جڑے آمنہ دے لال جناب محمد مصطفیٰ دی زبان چو ادا ہوئے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک دن میں تے میرے ابا جی جناب سیدنا عباس بن عبد المطلب جالسین بیٹھے ہوئے سا اندہ رسول اللہ اللہ دے رسول دی بارگاہ کہتے ہیں اسی بیٹھے سا دووے پیو پتر سرکار دی بارگاہ از داخل علی بن ابی طالب سامنے حضرت علی بن ابو طالب آ گیا اور بڑے دھیان نہ سنے لفظ سنے ذرا کہندے جدو حضرت علی آئے نا فسلم انہاں آ کے سلام کیتا فرد علیہ رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی نے انہاں دے سلام دا جواب دیتا وبشا بہی انہاں نو ویکھ کے میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. علی ہے ہی ہوئے جنہوں ویکھو تے بندے دا چہرہ تاوی کھل جائے جے ذکر کریے تے بندے دا چہرہ تاوی کھل جائے علی دا ذکر سرکار الاسلام دا چہرہ حشاش حشاش. اچھا صرف سلام دا جواب ہی نہیں دیتا چہرہ ہی نہیں صرف مسکرایا اگلے لفظ نے فقام الیہ میرے نبی نے علی نے ہوندیا سرکار صرف اٹھ کے کھلوتا ہی نہیں صرف اٹھ کے کھلوتا ہی نہیں اگلے لفظ نے فرماتے نے فاتانا کہو میرے نبی نے علی کو اپنے جبے سبحان اللہ فاتانا کہو حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جبے چ لیا ہن اگلے 4 سالے جملے نے جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے علی المرتضیٰ نو اپنے جبے چ لے آئے نا وقبل بین عینیہ علی نو اپنے بازواں وچ لین تو بعد میرے نبی نے علی دیاں دعا اکھاں دے درمیان چومیا ہے. ہائے 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 ہن مینوں دسو یارو سنیو اس تو اُتے میں علی پاک دی شان اور کی بیان کراں ہاں اور میں بیان کی کرا میں آپ کیا یار سارے صحابہ ہی بڑی شان والے نے سارے صحابہ بڑی عظمت والے نے میں تے انج آخنا ہونا یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے خود رہا پر علی کے مقدر میرے آقا نے کہا بازوان چلیا وقبالا چمیا اے دعا اکھاں دے درمیان ایتھو سرکار نے چمیا وَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی نو اپنے سجے پاسے بٹھا لیا. فقال العباس حضور دے چچا جی بولے کہندے نے یا رسول اللہ اتحب ھذا اے اللہ دے رسول تسی علی نال پیار کر دے ہو اے اللہ رسول علی نال پیار کر دے ہو. فقال النبی یا عم رسول اللہ سرکار نے فرمایا اے اللہ دے رسول دے چچا واللہ اللہ دی عزت دی قسم ہے للہ اشد حبا لہ منی فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے میں علی نال صرف اللہ دی رضا واسطے ہی پیار کرنا وا میں علی دے نال اللہ دی رضا واسطے پیار کرنا.
اگلے جملے سننا علی پاک دی معراج نہ جملے دے اندر میرے کریم نبی نے فرمایا ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی دی اولاد اس نبی دی پشت وچ رکھی، ہر نبی دی اولاد اللہ نے اس نبی دی پشت وچ رکھی تے فرمایا وجعل ذریتی فی صلب ھذا، تے فرمایا رب نے میری اولاد علی دی پشت وچ رکھ چھڑی ہے۔ اللہ اے مقام جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دا۔ لو جی گرامی قدر حضرات ہن سنیا جے شان علی قرآن پاک دے وچوں، یہ تھک گیا ہوتے جزاک اللہ خود اسلام پڑھ لینے ہیں، بولیے ذرا پیار دے نال سبحان اللہ۔ اصل جاج تو آڈا ٹائم اوور ہو گیا نا جی، میری تقریر والا ٹائم اوور ہو گیا، میرا اگے ٹائم ہوندا سی جلدی جلدی ادو تسی سارے جاگ دے ہو تو میں اپنا کام کر جاندا سا، اج میرا ٹائم تھوڑا جا لیٹ ہو گیا، تسی تھوڑا جا تھک گئے ہو، اے نہیں ذرا بولیے ایک باری سبحان اللہ۔ لو جی سنیا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کیا عظمت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے جدو سرکار مدینہ پاک چاہے نا، مدینہ پاک تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو اکٹھے کیتا، پھر میرے والے ویکھیا جدر کی کیتا سرکار نے صحابہ نو اکٹھیاں کیتا، اکٹھیاں کر کے نا سارے نو ایک جگہ تے بٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کر دینے سونے آج اکٹھیاں کیوں کیتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تواڈے چو کوئی مکے بھی چو آیا ہے، کوئی مدینے دا رہنا ہے، کوئی کسے پاسو آیا کوئی کسے پاسو آیا، فرمایا آج توانو ساریاں نو میں اس گھر وچ جمع کیتا ہے، آج توانو میں ایک دوجے دا پرا بنان لگا، آج تو انہوں میں ایک دوسرے دا پرا بنا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اے فرماؤ کنوں کی دا پرا بنانا جے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام دے جملے ذرا سن دے جایا جے۔ آقا کریم نے فرمایا میرے غلام ابو بکر تینوں میں خارجہ بن زبیر دا پرا بنانا وا، اے عمر تینوں میں عتبان بن مالک دا پرا بنانا وا، عبد الرحمن بن عوف تینوں میں سعد بن ربیع دا پرا بنایا ہے، ابو عبیدہ بن جراح تینوں میں سعد بن معاذ دا پرا بنایا ہے، اے زبیر بن عوام تینوں میں سلمہ یا سلامہ بن یا عبداللہ دا پرا بنا دیتا ہے، فرمایا کعب بن مالک تینوں طلحہ بن عبیداللہ دا پرا بنایا ہے، سعد بن زید تینوں ابی بن کعب دا پرا بنایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک نو دوجے دا پرا بنایا، پھر دوسرے نو تیسرے دا پرا، چوتھے نو پنجویں دا پرا، آقا کریم پرا بنا دے رہے۔ فرمانے نے جدو ٹائم گزر گیا، فرمانے نے تھوڑی دیر تو بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے نے قال آخا رسول اللہ بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ فقال یا رسول اللہ آخیت بین اصحابہ ولم تآخ بینی و بین احد فقال لہو رسول اللہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ السلام۔ کہنے نے مولا علی آگئے، اکھاں بچ آنسو نے آنسو بہاندے ہوئے آئے، میرے آقا نے فرمایا علی کی گلے تیریاں اکھاں چ آنسو کیوں نے؟ حضرت علی عرض کر دینے سونیا تساں کسے نو کسے دا پرا بنا دیتا، کسے نو کسے دا پرا بنا دیتا ہے، آقا منو تے تساں کسے دا بھی پرا نہیں بنایا، یا رسول اللہ منو کسے دا پائی نہیں جے بنایا۔ میرے کریم آقا نے جدوں یہ جملہ سنے آئے نا کہ میرے آقا نے فرمایا علی سن لے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی سن لے تینوں میں دنیا چوی اپنا پرا بنایا ہے، آخرت چوی اپنا پرا بنا لیا ہے۔ اے علی تو دنیا چوی میرا ویر ہے، آخرت چوی میرا ویر ہے۔ اللہ کریم نے اس مؤاخات نو قرآن پاک کے بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ایمان لے کے آئے جنہ ہجرت کی تھی، جنہ جہاد کیتا اللہ دی راہ دے اندر، فرمایا اور وہ لوگ جنہ نے ایمان والوں ایک دوسرے دے کو جگہ دیتی اور انہوں دی مدد کی تھی، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا اے حق مومن لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا اللہ دی بارگاہ وچوں انہاں واسطے مغفرت بھی ہے تے انہاں واسطے رزق کریم بھی اللہ نے انہاں واسطے رکھیا ہویا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول سن 4 درم، کتنے بھائی پھر بولیے کتنے درم سن؟ 4 درم سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے کی کیتا، 1 درم نو رات دے ٹائم خرچ کیتا، 1 درم دنے خرچ کیتا، 1 درم چھپا کے دے دیتا، چوری لکا کے، 1 درم اعلانیہ دے دیتا، 4 درم سن، 1 رات نو، 1 صبح، 1 اعلانیہ، 1 چھپا کے۔ حضرت علی دی ادا رب نو ایڈی پسند آئی، رب نے قرآن ہی نازل کر دیتا، اللہ ادا ایڈی پسند آئی۔ اللہ کریم نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کریم نے جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی شان نازل کیتی ہے۔ گرامی قدر حضرات روایت دی الفاظ نے فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ فدخل المسجد والناس یصلون بین راکع وقائم یصلی فاذا سائل فقال یا سائل هل آتاک احد شیئا فقال لا الا هذاك الراكع لعلي آتاني خاتمہ۔ فرماتے ہیں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی شریف دے اندر صحابہ کرام نماز پڑھدے پہنے، ایک سوالی دروازے تے آیا، آگے آندے او مصطفیٰ دے غلاموں میں ایک سوالیاں مینوں کوئی چیز عطا کرو، مگر کسے بھی انہوں نہ دیتی۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کیتا ہے، پھر انہوں نہ ملیا، تیسری مرتبہ سوال کیتا، ایک بندہ نماز پڑھدا پیا سی، رکوع دی حالت چے ہاتھ وچ اے انگلی دے اندر انگوٹھی پائی ہے، انج انگلی دی اڑیس دے کے انگوٹھی ہاتھ چولا دیتی، اس سوالی نے چک لئی، ادھر او چک کے انج پیچھے پرتی آئے، سامنے اللہ دے رسول آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا او سوالیا تینوں کچھ لبا ہے؟ آدھا جی لبا ہے۔ فرمایا کی لبی آئی؟ آدھا جی اے انگوٹھی ملی ہے۔ فرمایا کنے دیتی ہے؟ آدھا جی او جڑا بندہ نکر چ نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا جدوں اس بندے نے تینوں انگوٹھی دیتی ہے اس ٹائم او بندہ نماز دی کیڑی حالت وچ سی؟ آکھن لگا جناب او بندہ اس ٹائم رکوع دی حالت دے اندر سی۔ میرے نبی نے تکبیر دا نعرہ بلند کیتا، او در جناب جبریل آ گئے، آکے اندر نے سونیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اللہ فرمانا بے شک اللہ بھی تہاڈا ولی ہے، اودا رسول بھی تہاڈا ولی ہے، اور او ایمان والے جڑے نمازاں پڑھدے نے تے رکوع بھی کردے نے تے زکاتاں بھی دیندے نے۔
اللہ خیراتاں بھی کر دے گرامی قدر حضرات اے آیت جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا دی شان وچ رب کائنات نے نازل فرما چھڑی اللہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دے متعلق قرآن پاک اندر کئی اور بھی آیات موجود نے بس ان دو نکیاں نکیاں گلاں سنو کہ تواڈے کولوں میں اجازت لواں چونکہ صبح جمعۃ المبارک بھی ہے تے جمعے تو بعد پھر بھی ایک تقریر ہے تے ان بھی دو کر کے ہی آیا اچھا سنیے جی ابو صادق نام دا بندہ راوی کہندا ایک بندہ بغداد شہر وچ آیا کتھے بھائی اللہ تانوں سارے نوں لے جائے جڑے نہیں بولے کتھے آیا جڑے نہیں بولے اللہ انہوں لے جائے تے اللہ اتھے ہی رکھے جنہوں لے جائے اللہ پھر اتھے ہی رکھے بغداد شریف اتھے آکھ دے پھر بغداد شہر دیاں کی نشانی تے اچھیاں لمیاں چیراں ہوں اتھے پڑھ دے رہے غوث پاک دا مزار ہوئے وہ بغداد شہر دے اندر نا ایک حاجی ان سنیا جو انہیں جانا سی مدینہ پاک وہ نہ گلیاں وچ پھرے پیا گلی کدی اس گلی کسے بندے پوچھے او کی دیکھنا ہے گلی کدی ادھر جانا کدی انہیں کہا یار میں کوئی امانت دار بندہ لبدا پیا میں او دے کول اپنی امانت رکھنی امانت رکھنی انہیں کہا اچھا امانت دار بندہ او سامنے دکان وینا پیا انہیں کہا ویکھدا او بڑا امانت دار بندہ ہی چنگا بندہ دے کول لے او بندہ چل دیا اس دکاندار کول آیا بھائی صاحب ایک گل کرنی دس بھائی کی گل انہیں کہا جی اے کچھ پیسے رکھ لو میرے میں واپس آ کے لے لاں گا انہیں کہا تو کتے چلے ہیں انہیں کہا جی مدینے چلے ہیں انہیں کتے ہاس کے آندھا آجا چلیے دو بھی رل کے چلنے میں نو تے گواہ کہ آجا چلیے میں تے چھال مار کے چل انہیں کہا مدینے چلیے انہیں کہا کتے انہیں کہا مدینے انہیں کہا یار تھے اور بھی بڑے کام ہیں میرا تے وجدان کہندا یقینا نہ دائے گا چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں میں نہیں جا سکتا انہیں کہا پھر میری امانت رکھ انہیں کہا میں تیری امانت رکھ لانگا پر میری ایک شرط ہے ایک شرط انہیں کیا ہوگی آندھا تم میرے بلو جا کے سرکار نے ایک سنیا دینا میں تاں تیری امانت سامباں گا انہیں کہا دس بھائی دس کیڑا سنیا دینا ہے بھائی عابد سین جملے سننا انہیں کہا سرکار نے جا کے کہ یا رسول اللہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ہر سال تواڈے کول آواں اگر آ دو بندے تواڈے کول نہ لیٹے ہوندے ایک ابو بکر تے ایک عمر اگر یہ دو بندے تواڈے کول نہ ہوندے تے میں ہر سال تانوں سلام کرنا واسطے جملے سمجھ آ گئی انہوں نے کہا اگر یہ دو بندے تواڈے کول نہ ہوندے کہ میں ہر سال تواڈی بارگاہ چادر دینا واسطے اے جے جا کے سنیا دے دیں گا انہاں کو تے پھر میں تیری امانت رکھ انہوں نے کہا اچھا بھائی تیرا سنیا دے دیں گا میرے پیسے سامنے وہ امانت دے کے ٹر گیا بندہ پہلے مکہ شریف چاہیا حج کیتا حج کرنے کے بعد جب فارغ ہویا مدینہ پاک آیا ان حضور دے روزہ پاک دے سامنے کھڑا ہے تے دل وچوں گل کھٹک دی پئی کہ مینوں اس آکھیا سی کہ سنیا دیں تے اپنے آپ نوں آندا ہے ہن انج دے لفظ حضور نوں کیویں آکھے گا
انج دے لفظ تو دس حضور نو کیویں کیڑے منہ نال آکھے گا یا رسول اللہ او بندہ آندا سی میرا دل تے کردا ہے پر آ دو بندے تواڈے کول کدی نہ ہوندے تے پھر میں آوندا. خاموش ہو گیا انہیں کوئی گل نہ کی. وہ گل اپنے دل وچ ہی رکھی. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. گل دل وچ سلام کر کے نا تھوڑا جا پیچھے ہٹیا تے پیچھے ہو کے میرے ول ویکھ رہا جا کے بیٹھا بیٹھیا اکھ لگ گئی. جدو اکھ لگی نا اے لگی اے اکھاں کھل گئیاں. خواب وچ ویکھدا نبی پاک ایک، ابو بکر صدیق دو، مولا علی تین تے حضرت سیدنا فاروق اعظم چار. میرے آقا کریم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت مولا علی، چار شخصیات انہوں نے خواب وچ زیارت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلامہ سنیا نہیں تو دیتا اپنا. اجے بھی میرے سمجھ لیا یہ بھی علم غیب پتہ نہیں کیڑی شاید آنا. ایک گل تے انہیں بغداد کی تھی میرے نبی نو گنبد خضرا چ کون دس گیا. میں تے پھر انج آکھنا نواں غیب کے علم کے دریا بھی بہا سکتے غیب کے علم کے دریا بھی بہا سکتے جو نہیں دکھتا ہمیں آقا دکھا سکتے اور جو یہ کہتے ہیں انہیں علم نہیں غائب کا اس بھی باپ کے بارے میں بتا سکتے اس کے بھی باپ کے اس کے بھی باپ کے بارے میں بتا سکتے. سرکار نے فرمایا بھائی اس بندے دا سنیا نہیں تو دیتا. ان غلام کی کہندا ہے عرض کردا حضور تسی بھی تے جان دے ہی ہونا. حضور تسی بھی تے جان دے ہو. میرے آقا نے کی فرمایا؟ فرمایا غلامہ میں تے جاننا پر توں تے وعدہ کر کے آیا نا وعدہ پورا کر اپنا. تو تے وعدہ کر کے آیا نا وہ وعدہ پورا کر. سر جھکایا، سر جھکا کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں آکھیا سی حضور نو جا کے میرے لسنیا دے سونیا اگر اے دو بندے تواڈے کول نہ لیٹے ہوندے تے میں ہر سال آوندا تانوں سلام کرن. جدو اس بندے نے اینا جملہ سرکار نو عرض کر دیتا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج حضرت علی والو دیکھیا. فرمایا علی جی آقا. فرمایا گل سن لئی جی حضور سن لئی. او بندہ او حاجی کہندا بس سرکار نے حضرت علی نو فرمایا سن لیا. آپ نے کہا جی سن لئی. فرماندے نے میں دیکھیا حضرت علی غائب ہو وہ تو غائب ہو. تھوڑی دیر تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سرکار دی بارگاہ چاہے تے کلے نہیں آئے. وہ دکاندار نو بھی نال چک لیا. دکاندار سامنے لے آ کے کھڑا کیتا. نبی پاک نے فرمایا میرے غلامہ اے ویکھ لے اے اوہی ہے جنہیں تینوں سنیا دیتا سی. اے اوہی جی آقا اے ہی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی پھر وینا کی پیا ہے جیڑا میرے یار ابو بکر عمر دی توہین کرے اجے ویکھن نے. کہندے نے میں خواب وچ ویکھیا حضرت علی پاک نے تلوار کڈی وار کیتا تون لاکھ سٹ دتی. اس ظالم دے کہندے خون دے کچھ قطرے اڑ کے نا میرے کپڑے تے ڈگ پئے. آندا میری اس ہیبت دے نال نہ میری اکھ کھل گئی. کہندا جدوں میں اٹھیا تے ویکھیا خون دے قطرے میرے کپڑیاں دے اوتے بھی پے سن. اللہ کہندا دن گزرے کچھ دنوں تو بعد جدوں میں واپس آیا نا بغداد شہر سے تے میں آیا اس دکان تے ویکھیا اوتھے نوجوان لڑکا بیٹھا. میں کہا بھئی بابے ہراں نو ملنا ہے. انہاں کہا جی وہ تے کئی دن ہو گئے مر گئے. میں کہا جی وہ کیویں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں تھے دکان تے بیٹھے سن بیٹھے اچانک غائب ہوئے لبے ہی نہیں. پھر کچھ دنوں تو بعد
او دی لاش ایک اجنبی جی جگہ تو ملی ہے، سر کوئی نہیں سی، باقی لاش پئی سی۔ وہ حاجی کہندا میں آکھیا یار دن کیڑا سی؟ انہیں آکھیا فلاں، انہیں آکھیا خدا نہ بھلائے دن تے ہوئی۔ میں آج بھی عابد بھائی کہنا اللہ دی عزت دی قسم کر کے کہنا وا، آج بھی جڑا بندہ صدیق و فاروق و عثمان دا گستاخ ہے مولا علی، آج بھی انہوں چنگی نگاہ نال نہیں ویکھ دے انہوں ہی علی پاک چنگی نگاہ نال نے جدے دل وچ مصطفیٰ دے سارے یاراں دی محبت موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی پاک انہوں ہی ویکھ دے جے۔ یار ویکھو نا تہاڈا کوئی یار ہوئے تے تہاڈے یار دے بارے کوئی جملہ غلط بولے تہانوں چنگا لگدا ہے تے میں کہا تیرے چ ایڈی غیرت تے مولا علی نو کی سمجھنا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، مولا علی شیر خدا دے ایک یار دا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک یار دا نام عمر بن خطاب ہے، ایک یار دا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار خصوصاً جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، عظیم شانہ والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام نے جنہ دا نا ہی علی، نا ہی، پھر بولو درہ نا ہی نہیں، سارے درہ ایک باری محبت نہ لکھو نا ہی۔ لو جی آخری شیر تے اجازت جی، بس اس تو اگے نہیں، آخری شیر۔ آلہ ہے کون کون، آلہ ہے کون کون، علی ہے کون کون، آلہ ہے کون کون، علی ہے کون کون، حیدر کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون، اور نعرہ لگا کے دیکھ حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ حضرت سیدنا یا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم دا ذکر پاک سنیا جے۔ اللہ ساڑی سارے دی سہادرین و شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز بفضلہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو 26 رمضان المبارک 27ویں رات 26 رمضان المبارک تھے 27ویں رات نو اس سے جامعہ مسجد تاجدار مدینہ دے اندر انشاءاللہ عظمت قرآن دے حوالے نال میں تو آڑے سامنے گفتگو کرانگا آکے انشاءاللہ 27ویں رات۔ اگلا ایک اعلان اور بھی سنو، شاید کئیاں نو پتا ہوئے کئیاں نو نہ پتا ہوئے۔ صبح دا جمعی صبح انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا علامہ پیر ظہیر احمد شاہ صاحب ہاشمی آپ ٹوبہ ٹیک سے انشاءاللہ العزیز صبح جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر خطاب ارشاد فرمان گے ایسے جامعہ مسجد تاجدار مدینہ دے اندر۔ تے احباب کوشش فرمایا کرو وہ جڑا ٹائم ہوندہ نا خطبے دا وہ ویکھنا 5 منٹ رہ گئے تو مسیحتے چلیے، وہ 5 منٹ آخری نہیں بلکہ ویکھنا 5 منٹ رہ گئے نے تقریر شروع ہونوں تے مسیحتے آ جانا ہے۔ 1 بجے بیان شاہ صاحب دا شروع ہوئے گا، 2 بجے انشاءاللہ اختتام ہوئے گا۔ احباب شرکت فرما کے صبح بیدارین نسل کرنا۔ لنگر شریف پیابت کہہ رہے ہیں بڑا ہے، وہ 7 چاکہ لیندہ کے لنگر بڑا ہوتا ہے، لنگر وہ جی بڑا ہوتا ہے تے لنگر شریف